بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشرف قریشی ایڈوکیٹ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ 15 مئی کو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ فوجی قیادت نے پاکستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور کچھ فیصلے کیے۔ فیصلے جات کا علم تو فوجی قیادت کو ہوگا، لیکن جو پریس ریلیز یا پریس نوٹ یا اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے جو پریس ریلیز یا پریس نوٹ جاری کیا گیا وہ بڑا بیلنسڈ تھا۔ آرمی قیادت نے جہاں 9 مئی کے فسادات جو ہوئے ان پر اپنے سیریس کنسرن کا اظہار کیا، اور جو کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی شرپسند عناصر کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ وہ ایک حساس علاقے میں داخل ہو کر اور حساس مقامات کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنائے۔ کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کی فیور نہیں کر سکتا، اور اس لحاظ سے اس حوالے سے جو بھی آرمی قیادت کا فیصلہ ہے وہ بالکل وہ حق بجانب ہے کہ جو بھی ایکشن ان کے خلاف لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ ایسا کرتے وقت یہ تاثر کو تقویت نہیں ملنی چاہیے کہ یہ کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا اس کی وکٹمائزیشن ہے۔ انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو شناخت آپ نے کی ہے، فوری طور پر جو شناخت کی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ ان کے پاس اتھینٹک معلومات ہوں گی اور وہ اس کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو 9 مئی کے جو فسادات ہوئے، خاص طور پر کور کمانڈر ہاؤس لاہور جو اس وقت برننگ ایشو ہے، اس کو جو جلانے کا اور اس کو توڑ پھوڑ کرنے کا جو معاملہ ہے، اس پر بڑے سیریس الزامات جو ہیں، سیریس کنسرن جو ہیں اور جو شکوک و شبہات ہیں اس معاملے میں، وہ ہمارے 2 سینئرز چودھری اعجاز حسن سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سابق گورنر پنجاب جناب لطیف کھوسہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے اٹھائے ہیں۔ وہ ایسے سوالات ہیں جن کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے حوالے سے عمران خان نے بھی کچھ اپنے کنسرن شو کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ ویڈیوز ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی اور طرف اشارہ کرتا ہے، اور انہوں نے اس کی انکوائری کا جو ہے مطالبہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے، بلکہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور معاملات کسی اور رخ پر جائیں، اگر اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے جو کردار ہے ان کو واقعی سزا دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ فوج جیسے محترم ادارے پر کوئی الزام آئے گا، اور نہ ہی ان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور نہ ہی کوئی نیگیٹو جو سوچ ہے پاکستانیوں میں اس کے بارے میں پیدا ہوگی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، جو پریس نوٹ اعلامیے کا جو دوسرا حصہ ہے، جس کو کہ ٹی وی چینلز نے نہیں دکھایا یا نہیں چلایا، اس کی بھی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس خاص حصے کو جہاں کسی خاص پارٹی کے بارے میں کوئی نیگیٹو تاثر ابھرتا ہے، انہوں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا، اور جو ایک بہت اچھا، بہت واضح اور اب جو صحیح مجموعی سوچ کا آئینہ دار تھا وہ حصہ انہوں نے اس پہ بلیک آؤٹ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس نوٹ کا وہ حصہ جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور جو فیصلہ ہوئے ہیں کور کمانڈر کانفرنس میں، اور جو ایک چھوٹا سا ہمیں اس کا اظہار جو ہے اس پورشن میں ملتا ہے جہاں فوجی قیادت نے پاکستان کی مجموعی صورتحال پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اسٹیک ہولڈرز کو ان کو کہا گیا ہے، واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو طے کریں۔ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے اور وقتی ضرورت بھی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس بارے میں بات کی ہے، جو پچھلی سماعت ہوئی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ دوبارہ بیٹھیں اور دوبارہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ سیاسی طور پر نکالیں۔ اس میں میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ ایک موقع ہے کہ اب فوجی قیادت نے بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو یہ زور دے کر کہا ہے کہ آپ اس جو افراتفری ہے اس کو ختم کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ہمارے دوست ممالک جو ہیں اس میں میڈیٹر کا جو ہے وہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں اور میڈیشن کروانا چاہتے ہیں، تو ان کی اس جو کوشش ہے
یا اس کاوش کا جو ہے وہ بھرپور پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے، اور اگر ہمیں ان کی مدد سے کوئی مسئلہ کا حل نکلتا ہے اور اس جو پاکستانی عوام ہے اس کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، جیسے کہ اس پریس نوٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کیا جائے تاکہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو، تو یہ بہت ضروری ہے، اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ معاملہ جو ہے اگر کسی حد نہ پہنچا، کسی اپنے منطقی انجام تک اور کسی صلح جوئی کی طرف نہ گیا تو یہ مزید بگڑے گا، اس میں جو ہے وہ کوئی اچھائی کے آثار نہیں نظر آتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے، جس طرح کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ اس پر جو ہے حلہ بولا گیا، وہ انتہائی قابل مذمت ہے، کیونکہ میرے نزدیک کور کمانڈر ہاؤس ہو جس کو چند شرپسند عناصر نے اپنے شرارت کا جو نشانہ بنایا یا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کو کیا گیا، اسی طرح میرے نزدیک جو ہے ایک پولیٹیکل پرسن کا یا ایک عام شہری کا گھر بھی اتنا ہی محترم ہے جس کو باوردی لوگ جو ہے وہ پامال کرتے ہیں، جس طرح وہ قصوروار ہے اس طرح وہ بھی قصوروار ہیں جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے ہر ایک سے کہ اس میں بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو ریویو کرتے ہوئے ملک کو اچھائی کی طرف لے جایا جائے تاکہ ہم سب کا بھلا اور یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔ دوسری طرف آج پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا جس کو ہم پارلیمنٹ کی عزت کا بل کہہ سکتے ہیں یا توہین عدالت توہین پارلیمنٹ بل کہہ سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت سارے بل جو ہم پاس کرتے ہیں یا جو ایکٹ بناتے ہیں اس کی طرح اس کا بھی حشر ہوگا اور یہ بھی کاغذوں کی ردی میں کہیں دفن ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو سوال اٹھتا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کی توہین جو ہے وہ عوام کرتے ہیں، جس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی توہین جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرین ہی کرتے ہیں جب وہ آئین کے خلاف کام کرتے ہیں، آئین کے تقاضوں کے برخلاف جاتے ہیں اور آئین کی روح کے منافی چلتے ہیں۔ تو اس لیے اس بل کو پاس کرنے کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب ہم خود بطور پارلیمنٹیرین اپنی عزت عوام میں کروائیں گے اور اس عزت کو ہم کمائیں گے۔